ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا
میرے آقا و مولا میرے محسن نبی کو اللہ نے بے شمار معجزوں سے نوازا تھا. میرے رب نے میرے آقا کو اتنے معجزے عطا کیے جو شمار میں بھی نہیں آ سکتے. میرے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، محکمہ تعلیم میں تھا. انہوں نے میرے آقا کے معجزات اکٹھے کیے، لکھے. ان میں سے ایک رجسٹر انہوں نے مجھے دیا. وہ 35-40 ورقوں پر مشتمل ہوگا. اس میں صرف ان معجزوں کو ذکر کیا جن میں میرے نبی کی لعاب مبارک کا ذکر تھا. میرا آقا گلیوں میں چلنے لگتا تھا تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتا. وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے. کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا. اسے ذرا غور سے سنو. علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میرا ایک اپنا الگ رنگ ہے. کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں دسوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بول کے خود بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے. یہ میرے نبی کے معجزے. اپنی لعاب میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے. یہ میرے نبی کا. حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے لعاب، آنکھ ساری زندگی نہ دکھے. اور اگر میرا نبی وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے تو سانپ کے زہر کا اثر کیا ہو جائے. یہ بٹ صاحب تھوڑا سبحان اللہ کا سٹا ختم نہیں کر دیتا.
تو پھر میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن تب کہوں گا جب سبحان اللہ سے بات سن کے یہ مسجد گونج اٹھی۔ یہ جو ہے نا کہ ایڑی ٹکائی، اس میں سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں۔ حدیث میں ہوتا تو میں کبھی لب کشائی نہ کرتا، میری مجال ہے، لیکن تاریخ جو ہے نا اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی گمراہی کا، فتوے کا، کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈنگ مارا، میں کہتا ہوں نہیں، میرے نبی غار میں آئے، یہ سانپ بے قرار ہوا، میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدم چوم کے آ۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے محمد کے چہرے تک بھی نہیں پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے بے شمار معجزے، آپ یقین کریں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، پتھر سلام نہ کرتے، جانور کلام نہ کرتے، کنکریاں کلمہ نہ پڑھتی، حضرت علی کی آنکھ درست نہ ہوتی، ابو بکر کی ایڑی صحیح نہ ہوتی، چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، کوئی معجزہ نہ دیتا، بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ قرآن والا کافی تھا، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ لیکن آپ کو ابھی آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا ہے، بات کی آپ کو سمجھ لی، جب سمجھ آئے گی تو آپ اس سے بڑھ کے سبحان اللہ کہیں گے۔ کس کی زبان سے نکلنے لگا ہے؟ اچانک اس کی زبان سے نکلنے لگا جو کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی درسگاہ میں نہیں گیا، جس نے قلم، دوات، تختی، کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اس کا استاد کوئی نہیں، اس کی زبان مقدس سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے خطیبوں کو اور شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس بات میں سچی ہو کہ محمد خود بناتا ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو، شاعر ہو، متکلم ہو، خطیب ہو، اس جیسی ایک صورت بنا دو۔ آگے کیا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگے تے اللہ نے حد ہی مکا دی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں عرش کا مالک کہتا ہوں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ میرے رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سامنے تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت
صبح تک لٹکتا رہے گا۔ اللہ نے میرے نبی کو بے شمار معجزے، لیکن جس معجزہ جو معجزہ محیر العقول ہے، یہ تھوڑا جا لفظ خوکھا نکل گیا ہے، لفظ بہت زبردست محیر العقول، لیکن ان لوگوں بیچاروں کون سمجھائے بے محیر العقول کس نو کا ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر انسانی عقل حیرت زدہ ہو گئی۔ جس معجزے نے انسانی عقل کو حیرت زدہ کر دیا، وہ معجزہ میرے نبی کا معراج والا معجزہ ہے۔ اس نے انسانی عقل کو حیرت زدہ کر دیا ہے کہ میرے رب نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں، خواب نہیں ہے، عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کے ساتھ جسد مار روح زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو وہاں پہنچا، اسی جسم کو۔ یہ جو فلسفی لوگ ہیں، فلسفے والے، یہ اپنا فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں، قدیم فلسفی، جدید فلسفی۔ مثلا کہتے ہیں درمیان میں ایک کرۂ زمہریر ہے، کرۂ زمہریر ایسی جگہ ہے ہر چیز وہاں جا کے برف ہو جاتی ہے۔ ایک بشر وہاں سے کیسے گیا؟ پھر کرۂ نار ہے، آگ کا کرہ، ہر شے جل کے بھسم ہو جاتی ہے۔ ایک بشر وہاں سے کیسے گیا؟ کچھ فلسفیوں نے کہا آسمان کا دروازے کوئی نہیں، فلسفہ ہے نا اپنا اپنا، تو آسمان سے باہر کیسے چلے گئے؟ کرۂ زمہریر سے کیسے گئے؟ وہاں تو برف بن جاتا ہے بندہ۔ کرۂ نار سے کیسے گئے؟ وہاں تو جل جاتا ہے آدمی۔ رب کو یہ سب پتا تھا، اسی لیے اس واقعہ کو شروع کیا تو فرمایا سبحان الذی، مانا میں کروں گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لوگوں تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آمنہ کا لال ان کروں سے اوپر کیسے گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ جو لے کر گیا تھا وہ سبحان ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ وزیروں سے پاک ہے، وہ مجبوریوں سے پاک ہے، وہ عاجزیوں سے پاک ہے۔ جو لے کر گیا ہے وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، متصرف ہے۔ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کو جاؤں گا لیکن ایک جملہ ذہن میں، جو لے کے گیا ہے وہ قادر ہے، جو لے کے گیا ہے وہ عاجز نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، جو لے کے گیا ہے وہ متصرف ہے، مالک ہے، قادر ہے۔ جو لے کے گیا ہے نا وہ ایسا قدیر ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ لے کے گیا تھا وہ ایسا قادر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وقت ملا تو میں عبدی پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن فی الحال تو یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا،
سارے نبی جمع، میرے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا گیا، سونے کی سیڑھی لگی۔ آپ میں سے جو عربی جانتے ہیں، معراج کا میں نہیں سیڑھی ہے، چڑھنے کا آلہ۔ چڑھنے کا آلہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کی سیڑھی لگائی گئی، میرا نبی پہلے آسمان پر، پھر میرا نبی دوسرے آسمان پر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، میرا نبی اور اوپر، جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا، جبریل کنڈ والا آ گیا۔ مجھے لفظ اور کھانے جو خیبر پختونخوا کے میرے دوست ہوں گے انہوں نے سر تو گزر گیا، جبریل کنڈ والا آ گیا۔ لیکن وہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ زیادہ ناراض نہ ہوں، جدا تساں پشتو بول دے ہو سانی بڑی تکلیف، وہ ساری سمجھو گی۔ جبریل رک گیا، جبریل پیچھے مڑا، میرا نبی سدرہ پہ کھڑا ہے۔ کچھ باتیں بندیالوی دوسرے خطیبوں سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ عمرے پہ جا رہا ہو، عمرے پہ ٹیکس لے سے چلے نا، ٹیکس لے سے، تو خیال رہتا ہے سارے خود کو دل میں، پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ کیسے پہنچیں گے، جہاز پہ کیسے سوار ہوں گے، جدے پہ کیسے اتریں گے، بسیں کہاں سے ملیں گی، بسیں کہاں اتاریں گی، ہوٹل کیسے ملے گا، احرام کہاں باندھیں گے، پھر بیت اللہ میں کس دروازے سے داخل ہوں گے، حجر اسود کہاں ہوگا، اس کو بوسہ کیسے دینا ہے، پھر صفا مروہ کہاں ہوگی۔ سفر ہم دیکھا ہے نا، بندہ پریشان ہے، پریشان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ساتھ ہو جو پہلے ایک دو مرتبہ گیا ہو، اس جدہ ہی ویکھیا ہوئے، مکہ ہی ویکھیا ہوئے، محلہ ہی ویکھیا ہوئے، بیت اللہ ہی ویکھیا ہوئے، ہوٹل بھی، وہ ساتھ ہونا، پھر بندے کو تسلی ہوتی ہے اے میرے نال ہے، اے ساریاں شیاں۔ جبریل نے تو وہ ساری جگہ دیکھی بھی تھی، رہبری کر رہا تھا، رہبری، یہاں سواری باندھیے، یہ بیت المقدس ہے، اندر انبیاء ہیں، آپ ان کے امام ہیں، یہ سیڑھی ہے، پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہے، دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہے، یہ بیت المعمور ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، یہ بیت المعمور ہے، یہ جنت الماوا ہے، یہ فلاں آسمان ہے۔ میرا نبی جبریل بتاتا جا رہا ہے، میرا نبی چلتا جا رہا ہے، سدرہ پہ آ کے جبریل پیچھے مڑ گیا، سفر اندیکھا، سفر دیکھا، جگہ دیکھی ہوئی نہیں، میرے نبی سدرہ پہ ہیں، جبریل پیچھے چلا گیا، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر۔ جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی ہے۔ آجا میرے پیغمبر، میرا نبی اور اوپر، اب جبریل پیچھے گئے، سدرہ سے جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر۔ اس مجمع میں ہر طبقے کے میرے بھائی ہوں گے، دوست ہوں گے، یہ ضروری نہیں سارے میرے ہم مسلک، لیکن سب ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، عزیز ہیں، ہمارے لیے احترام کے لائق ہیں۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، نہ میں فتویٰ لگانا چاہتا ہوں، نہ میری عادت ہے، نہ میں نے گندی زبان کبھی استعمال کی ہے کہ میں نے ایک شریف ماں کا دودھ پی رکھا اور ایک شریف باپ کا خون میری رگوں میں۔ میں دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے بزرگوں کا۔
میں نے کبھی کسی کے بزرگ کا نام نہیں بگاڑا، کبھی تنقید نہیں کی، اوچھی تنقید کبھی نہیں کی۔ یہاں ہر طبقے کا بندہ ہوگا، دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہوں گے، ایسے احباب بھی ہوں گے جن کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ دیوبندی جو ہیں یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور کچھ کو یہ پڑھایا ہوگا انہوں عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آندی بھی نہیں، ان کو نہیں آتی۔ ایسے دوست ہوں گے، وہ دوست خدا کے لیے میری اس بات کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ میرے یہ جملے پوری تقریر پر وزنی ہوں، ان کو ہی چپ کر گیا ہوگا۔ میں نے آپ کے کوئی خلاف بات کر دی ہے؟ میں نے تو آپ کے حق میں بات۔ دوسری جماعتوں کے دوست، دوسری مسلک کے دوست، خدا کے لیے توجہ سے میری بات کو سنیں۔ میرا نبی اور اوپر، معراج والی رات میرا نبی بلندی کے اس مقام پہ پہنچا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا، سب نیچے تھے، ساتوں آسمان بھی نیچے تھے۔ یہ آپ بولیں گے نیچے۔ دیکھو خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہو تو خطیب کہتے ہیں تو ہٹے بھی جنہ جنہوں نبی پاک نال محبت ہے وہ بولو۔ میں آخیا جنہ جنہوں کی ہوتا، یہ کیا جملہ ہے بھائی؟ جنہ جنہوں محبت ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اس شخص کو ساری کائنات سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ بندیالوی جملہ یہ بولے گا آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، سب کو محبت ہے۔ آمنہ کا لال ہمارا محبوب ہے، ہم ان کے محب ہیں۔ پھر محبوب کی شان بیان ہو تو محب کو خوش ہونا چاہیے۔ میرے محبوب کی شان بیان، تو میں مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہوں تو بولو میرے ساتھ، پورا مجمع بولے، پوری مسجد گونجے۔ اس رات ساتوں آسمان نیچے، جنت المأویٰ بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، سدرۃ المنتہیٰ بھی نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، سر بفلک پہاڑ نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ اس دن دنیا کو پتا چلا محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اس دن ثابت ہوا بعد الخدا بزرگ ہوئی۔ قصہ مختصر، تجھ سے اوپر ہے تو صرف رب ہے، باقی ساری کائنات تجھ سے نیچے ہے، عظمتوں میں نیچے۔ میرا نبی اور اوپر، میرا نبی رب کے پاس جا پہنچا اور دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ ہن جبریل وچ کوئی نہیں، وہ تو پیچھے رہ گیا تھا، اب بغیر واسطہ جبریل کے گفتگو ہونے لگی۔ میرے آقا نے 3 تحفے پیش کیے۔ کوئی کسی کے گھر جائے تو تحفہ، میرے آقا نے 3 تحفے پیش کیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ ہر تیار میں پڑھتے ہیں
لیکن 99% لوگوں کو کوئی پتہ نہیں اس کا معنی کیا. طوطے کی طرح رٹا رٹایا پڑھتے ہیں. معنی سنو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ایک ایک کی تفصیل کروں تو الگ الگ اس پر تقریر کر سکتا ہوں. التحیات للہ، مولا عرش کے قریب آ کے تیرے قرب میں کھڑے ہو کے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی عبادت ہوگی تو للہ. قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ پکار. مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں غائبانہ اس نیت سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو، یہ ہے قولی عبادت. اب دعا یہ عبادت ہے. بس صلوات ہو، مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری بدنی عبادت بھی للہ. اس کے لیے بدنی عبادت کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ کے درمیان، جس کا تعلق بدن سے ہے. بدن سے ان میں سجدہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اور یہ سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بندے عالمی ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ میری تجزیے سے اتفاق کریں تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ نے مجھ سے اتفاق کر لی ہے، ورنہ آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اختلاف کر دیں آپ کہیں نہیں بندے عالمی تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پورا حق ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. یہ پیشانی جھکنی چاہیے. اگر وہاں نہیں جھکانی نا، اگر صرف وہاں نہیں نہ جھکانی، اگر صرف وہاں نہیں نہ جھکانی، اللہ کہتے ہیں پھر مجھے رب بھی نہ کہنا جو میں تجھے جانوروں کے سامنے نہ جھکاؤں. پھر تو لکڑیوں کے سامنے جھک، درختوں کے سامنے جھک، پھر اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھک. فیس بک پہ آپ مجھ سے بہتر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کھیل رہے ہیں. سفید رنگ کے داڑھی والے بزرگ آتے ہیں اور اس داڑھی منڈے پیر کے قدموں میں سر رکھتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا پھر میں تجھے در در پہ جھکاؤں گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. در در پہ جھک. دوسرا تجزیہ بندے عالمی کرنا چاہتا ہے، اتفاق کر لے فبیا، اختلاف کرنے کا پورا حق آپ کو حاصل ہے. بندے عالمی کہتا ہے کہ میرے دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. میرے دین کی خوبی یہ اسلام کی خوبی ہے. وہ کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکے. اور سنو، سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام نہیں ہے. یا کل علماء سے پوچھنا بندے عالمی یہ کہہ کے گیا ہے، صحیح کہہ کے گیا ہے. سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام نہیں ہے، سجدہ ماتھے کو زمین پر رکھنے کا نام. یہ تمہیں غلط علماء کہہ دیتے ہیں ایسا کوئی سبحان ربی الاعلیٰ دے. سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ ہے. سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پر. والطیبات، مولا میری مالی
عبادت کا تعلق مال کے ساتھ ہے. مولا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالی عبادت بھی کروں گا تو للہ. زکات، عشر، قربانی، یہ سب کیا ہے؟ بولو بولو زور سے بولو. نظر، بولو بولو. کبھی آدمی کو غلط قائل نہیں کرتا. نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ سب عبادتیں ہیں، مالی باتیں ہیں. نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، اور عبادت حق کس کا ہے؟ اس پر میں دلیل دوں. میں نے آج مسئلہ الہ پڑھاتے ہوئے جو آج میں نے مسجد اکبر میں پڑھایا، میں نے یہ بات وہاں کہی ہے، آپ کو بھی کہتا ہوں. اللہ کا حق ہے، پیداوار اللہ کا حق ہے، دودھ میں اللہ کا. اس پر میں دلیلیں دوں. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میں تمہارے عقل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بولو. خدا لگتی بات کہو اور سچی بات کہو. یہ نہ دیکھو کہ بندیالوی ہے، فلاں مکتب فکر کا ہے، اس کی گل نہیں سننی. نہیں، بولو میرے ساتھ، صحیح بات بولو. یہ جانور کس نے پیدا کیے؟ بولو. اختلاف ہے تو اختلاف کرے، اختلاف کرے. بھینس، گائے، بکری، اس کے آگے جو چارہ ڈالا، یہ چارہ کس نے پیدا کیا؟ کن ہاتھوں سے چارہ بنایا؟ کھرلی میں وہ ہاتھ کس نے دیے تھے؟ کبھی سوچا کر اللہ ہاتھوں پہ فالے ڈالتے تو ہاتھ ہلا بھی نہ سکے. سوچا کر کبھی جن ہاتھوں سے چارہ بناتا ہے وہ ہاتھ کس نے دیے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اللہ کی توحید بیان ہو نا تو عرش پہ رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. میری توحید بیان ہو رہی ہے. بولو میرے ساتھ، چارہ کس نے بنایا؟ جن ہاتھوں سے چارہ بنایا وہ ہاتھ کس نے دیے؟ جانور نے چارہ کھایا، اس کے معدے میں پہنچا. رب نے معدے میں ایک مشینری لگائی، اس نے چارے میں کام کرنا شروع کیا. کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا. اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو معدے سے دھکا لگایا جگر کی طرف. اصل غذا جگر میں آئی، جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے کام کرنا شروع کیا. کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو. کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا. قرآن بولا من بین فرث، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی. جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ بدلا، پھر وہ بدبودار. خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا. دو پلیدیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبن خالصا. لبن خالصا کہو تو صحیح کہو، بس غور سے کہو. لبدا تو ہے نہیں، ہاتھ ہوتے صحیح. ملتا تو نہیں ہے نا، جنہیں مجھا گائیاں رکھی ہیں ان کو تو ملتا ہے نا. لبن خالصا تیرے برتن میں آیا لبن خالصا. ہوں تو خود فیصلہ کر، یہ دودھ بطور نیاز تقسیم کس کے نام پر؟ اس پر تجھے دلیلیں دینے کی ضرورت ہے.
جس کا کھائیے مولا میں قولی عبادت بھی تیرے لیے کروں گا، مالی عبادت بھی تیرے لیے کروں گا، اور میں بدنی عبادت بھی۔ اللہ نے بھی جواب میں 3 تحفے دے دیے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلام دیا ہوں، میرا سونا تیرے اندے رحمتہ ہون، میرا سونا تیرے اندے برکتہ ہون۔ کہاں کھڑا ہے میرا نبی؟ اس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح ہے کوئی مقام؟ میں سیاسی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، ہماری جماعت کا کوئی سیاست کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں سارے طبقے کے لوگ ہوں گے، تحریک انصاف کے بھی ہوں گے، پیپل پارٹی کے بھی ہوں گے، نون لیگ کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی، ہندو اسلام کے یہ تو کوئی لگا ہوا لگا رہے لگے رہے، لیکن سچی سچی گل کرو، جڑے ویلے الیکشن ہوتا ووٹ لینے ہوتے ہیں، انہاں دی کی حالت ہوتی ہے؟ یہ آتے ہیں کہتے ہیں وہ تیرا ماما جڑا 6 مہینے پہلے نہیں مر گیا، میں اس کی مکان دینا فاتحہ 6 مہینے پہلے، ہم تمہارے خادم ہیں، اسی تھوڑے وچوں خادم ہیں، آپ کے خادم۔ میرے استاد تھے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے یہ خادم اصل میں ہے خادم، یہ کیا ہے؟ خادم۔ ہم آپ کے خادم ہیں، انشاءاللہ آپ کے خادم رہیں گے، سب کچھ کریں گے، سڑکیں بنائیں گے، گلیاں بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، ڈسپنسریاں بنائیں گے، آپ ہمیں کامیاب کریں۔ تو یہ جیت گئے، پارلیمنٹ پہنچ گئے، پھر کیڑا ٹیکس لا، کیڑیاں گلیاں، کیڑے ووٹر، تیرا لیڈر پارلیمنٹ میں پہنچے وہ تجھے بھول جاتا ہے، تیرا نبی عرش کے قریب پہنچا ہوا ہے، رب نے پوچھاڑ کر دی نعمتوں کی، سلامتی تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے، میرا نبی سب کچھ سمیٹ کے واپس آ گیا، نہیں لگا، نہیں لگا۔ میرا نبی جواب میں کہتا ہے مولا صرف میرے لیے نہ السلام علینا، میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی۔ کہاں یاد رکھا میرے نبی نے، کہاں یاد رکھا میرے نبی نے؟ اس سے اوپر بلندی کا کیا مقام تھا، وہاں جا کے بھی امت کو فراموش ہو۔ اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، کالج یونیورسٹیوں کے طالب علموں، ہمارے بچوں، کن لوگوں کو آئیڈیل شخصیت بنائے پھرتے ہو؟ کن کو کہتے ہو وہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہے؟ جنہوں کی ختنہ بھی نہیں ہوئی آئیڈیل شخصیت ہے، شراب پینے والے آئیڈیل شخصیت ہے، جنہیں تم جانتے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی تمہیں یاد بھی نہیں کیا۔ نہیں لگا، ہماری آئیڈیل شخصیت محمد عربی ہے، جس نے عرش کے قریب جا کے بھی ہمیں یاد رکھا تھا۔ ہماری آئیڈیل شخصیت صدیق اکبر ہے، ہماری آئیڈیل شخصیت فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، حیدر کرار ہے، سیدنا معاویہ ہے، سیدنا حسین ہے۔ یہ آئیڈیل شخصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آئیڈیل شخصیت وہ ہے مدینے میں بیٹھ کے کہتا ہے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے آئیڈیل شخصیت۔ یہ کیا ہے؟
یعنی عوام کا درد نہیں، سمجھ نہیں جنہیں. یہ فرات کی جو بات ہے یہ سارے لوگ بیان کرتے ہیں. ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھی حدیث میں، سنیں ذرا. حضرت عمر نے فرمایا دجلہ کی پل، دجلہ کی جو نہر ہے اس کا پل، یہ عراق میں خود کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ. وائرلیس ہے، ٹیلی فون، موبائل، کاریں، ہیلی کاپٹر. دجلہ کا پل، اس میں گڑا پڑ جائے، پل پر گڑا پڑ جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں آ کے ٹوٹ جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. اب تم بولو، ہماری گلیوں میں کتنے کھلے گٹروں کے اندر کتنے بچے مر چکے ہیں. حکومت کو پرواہ ہے؟ حکمرانوں کو؟ ان بچوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ آئیڈیل شخصیات، میرا نبی میری آئیڈیل شخصیت ہے جس نے عرش کے قریب جا کے بھی امت کو یاد رکھا ہے. اللہ نے میرے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ساتے واسطے. امت کے لیے کتنی نمازیں؟ 50. اور بولو حالے تو 5 ہونی گھبرا گیا کہ ہوں تو 50 پڑھنیاں پی گئی. کتنا تحفہ؟ 50. واپسی پہ حضرت موسیٰ نے پوچھا سناؤ، انہوں نے کہا جی 50 نماز کا تحفہ ملے. حضرت موسیٰ نے فرمایا تیری امت 50 نماز پڑھنے کی سخت نہیں رکھتی، ہوں وقت ہی کمی کروا لو، تخفیف کروا لو. اب وقت ہے. میرے آقا گئے، اللہ نے 5 معاف. حضرت موسیٰ نے کہا ان میں 45 پڑھنے کی بھی سخت نہیں. اب وقت ہے. گئے، اللہ نے 5 اور معاف. حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھیں گے. 35 30 25 20 15 10 5. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہوں وقت ہے، کمی کروا لو، تیری امت 5 نمازیں پڑھنے کی بھی سخت نہیں رکھے گی. میرے آقا نے فرمایا ہوں شرم آتی. کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی، 5 کر کے ہو رہی تھی. اب کتنی رہ گئی تھی؟ اب کے جانے کا کیا مطلب تھا؟ یادو یہ حضرت موسیٰ نے کیوں کہا؟ ہم تو بھی پیدا ہی نہیں، انہیں کیسے پتا چلے؟ یہ نہیں پڑھیں گے. کچھ ہمارے دوستوں نے کہا وہ عالم الغیب ہیں، ان کو ہمارا پتا تھا. میں نے کہا نہیں حضرت، یہ حوصلہ ہے. میں نبی پاک کا فرمان پیش کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا تجربہ تھا. انہوں نے میری امت کو قیاس کر لیا اپنی امت پر. ان کی قوم کو کہا گیا گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے ذبح کر دیتے وہ کام پورا ہو جاتا. انہوں نے کہا رنگ کیا ہو؟ فرمایا اے ہو گئے. کہنے لگے اور پوچھ کے دے عمر کی ہو گئے. اللہ نے فرمایا یہ ہو. کہنے لگے حالیں گل کھلی نہیں، کچھ اور وضاحت ہو گئے. 40 سال کے بعد جا کے گائے ذبح کی. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کتنے سال کے بعد؟ حضرت موسیٰ نے سوچا میری قوم من سلوا کھان والی، بدلہ دے سائے چران والی، انہاں گاں ذبح نہیں کیتی. اے ہر روز دیاں 5% قیاس کر لی. میرے نبی نے کہا اور شرم آ. یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے اس انداز میں بیان نہ کیا. اس انداز میں مدیالوی بیان کرنا چاہیے. میرے نبی نے کہا اور شرم آندی ہے. اللہ نے اوپر سے آواز دی ما یبدل القول لدی.
گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات آپ کی طرف سے بدل گئی ہے۔ مولا تیری طرفوں نہیں بدلی، 50 دیا 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارا کام تھا 50 نمازیں پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی بجائے 5 نمازیں پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا ادا کروں گا۔ بات میری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدلی۔ آپ کا ذوق ہو، مجھے تھوڑا سا خطیبانہ رنگ دے دوں، اگر من چاہیے گا کہ میں 5 گھنٹے مسئلہ الہ پڑھایا، 1 گھنٹہ 20 منٹ مغرب کے بعد تقریر کی ہے، اب آپ کے در دولت پہ ہوں اور یہاں سے سفر کر کے سرگودا بھی جاؤں، تھکنا نے من چاہیے سی، تھک کے خوشی بیٹھا، تھک گئے آپ تھوڑا سا بولو یار، کتنا ٹائم ہو گیا یار، پونا گھنٹہ کام ہو گیا۔ توجہ ہے، میں اس کو ایک رنگ دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ جب میں بات کو ختم کروں تو آپ کی سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ وہ 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی، وہ اترتے 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 فرش پہ آ کے 5 ہو گئی، اور جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ پہنچ کے پھر 50 ہو گئی۔ ہماری طرف سے بات نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدل گئی۔ معجزہ یہ ہے کہ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آیا، ٹیکس لے آئے، ذرا ہوش نال جواب دینا، کتنے دن لگ گئے تھے؟ اور سوچنے پہلے کتنے دسی، کتنی راتیں لگ گئی تھی؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، جو یہاں طالب علم بیٹھے ہیں، علماء ہیں، اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے سفر کو اسرا، مولا اسرا جو آخر آئی، اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ سفر رات کا تھا، آگے لئی لن کیوں کہا؟ اسے نکرہ لائے، نون تمنین کا قلت کے لیے ڈالا، کیوں؟ فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، آگے میں لئی لن لا کے بتانا چاہتا تھا پوری رات نہیں لگی، لئی لن رات کا سفر کتنا ہے؟ اندازہ تو لگاؤ یار، کروڑوں اربوں میں۔ حضرت نے تھوڑا سا اشارہ کیا، یہ ایک روایت ہے جو اتنی مستند نہیں ہے، روایت لیکن مستند نہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب واپس آئے تو جس دروازے سے نکلے تھے نا، اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، کنڈی ابھی، اور بندہ اوپری ذرا اوپر بیٹھ کے وضو کرے تو پانی نیچے بہتا ہے، تو جو وضو کر کے آپ گئے تھے نا، اس کا پانی ابھی بہ رہا، تو میرے نبی آ گئے۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اتنا سفر، کنڈی ابھی ہل رہی ہے، پانی ابھی بہ رہا ہے۔ اسے حل کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ۔
بڑا مائیا یاد دیوائے شاہ جی کہیے شاہ جی تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیہ میں حال تک وہ میں ابھی بیان کروں گا تو پھر یہ فٹ آئے. حضرت شاہ جی کہتی ہیں جب کسی سربراہ مملکت کی سواری گزرنی ہو، سعودی عرب کا فرما روا لاہور آئے، مار روڈ سے گزرنا ہے، پولیس آ گئی، رینجر والے آ گئے، بڑی ٹریفک بند، کچھ دیر کے بعد کاریں بند، موٹر سائیکل بند، سائیکل بند. جب این بادشاہ کے گزرنے کا وقت ہوا، پیدل بھی بند، ٹریفک کا نظام جام کر دو، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا رہا ہے. اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں کو کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے، میرا محمد آ رہا ہے. نظام جام ہو گیا. کنڈی جہاں ہل کے پہنچی تھی وہاں رک گئی. نظام جو جام ہو گیا. پانی جتنا بہ چکا تھا رک گیا. نظام جو جام ہو گیا. میرا نبی واپس آیا، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو. کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا. یہ ہے اصل معجزہ. اتنے قلیل وقت میں میرے نبی نے اتنا عظیم سفر کیا. دیکھیں دل سے صرف لذت کے لیے نہیں ہونے چاہیے. کانوں کی لذت، کانوں کی لذت ہم حاصل کریں نہیں، کچھ حاصل کریں. نماز معراج کا تحفہ ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. نماز معراج کا تحفہ ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا کے لیے نہ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں نہ زبان سے بولنا ہے. مجھے پتا ہے جب علماء تم سے وعدے لیتے رہتے ہیں، پھر تم سے علماء کہتے ہیں نماز پڑھو گے، پڑھیں گے، ہاتھ کھڑے کرو، تو سر ایک نہیں کھڑتے. ان میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ مولوی صاحب نے وعدہ لیا، یہ بھی گناہ گار. آپ نے مسجد میں وعدہ کیا، میں گناہ گار نہیں کروں، کہ خود بھی گناہ گار. نیت کرنی ہے یہاں، اور کرنی ہے اس ہستی سے جو یہاں کی بات بہتر جانتا ہے. یہاں کی بات اس سے نیت کریں. جو لوگ آپ میں نمازی نہیں ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھیں، وہ آج اپنے دل میں نیت کر لیں کہ ہم آئندہ نماز کی پابندی کریں. اگر وہ آج چند بندے بھی ہم نمازی بنا لیں تو ہماری یہ محنت کسی کام آ جائے. دیکھیں میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، آپ کے وفات کے بعد جو آپ کی امت آئے گی، آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایک آدمی کا استقبال ہو، اس میں کالے مشکی گھوڑے ہوں، کالے شوش کالے، کچھ گھوڑے ہوں پانچ کلام. پانچ کلام کون سے ہوتے؟ ایک کا ماتھا سفید، اگلے پاؤں سفید، پچھلے پاؤں پانچ کلام. وہ جب استقبال میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ پانچ کلام گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا ان کی سفیدی کی وجہ سے؟ اسی طرح میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، قیامت کے دن یہ اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. میں پہچانوں گا کہ یہ میرا امت ہے. اور نوجوانوں، متمنی ہو کہ حوض کوثر سے جام ملے؟ نہیں تمنا ہے کہ کل نبی اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے.
تمنا ہے کہ میرا نبی شفاعت کرے تو پھر اپنی پہچان تو کرواؤ نا. ایسے پہچان نہیں ہوگی. پہچان کا طریقہ میرے نبی نے خود بتایا. تو جو نماز نہیں پڑھتے ہو دل میں وعدہ کرو, زبان سے مت بولو, رب سے وعدہ کرو ہم آئندہ نماز میں سستی نہیں کریں گے. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا وضو والے آزاد چل کے لیے, صحابہ کا حرص دیکھو. حضرت ابو ہریرہ نے یہاں تک بازو دھونے شروع کر دیے. یہاں تک کسی نے پوچھا یہاں تک دھو رہے, انہوں نے کیا تم نہیں سنے وضو والے آزاد چمکے گے تو میں چاہتا ہوں میرا پورا بازو چمکے. حالانکہ یہ وضو والا وضو بھی نہیں ہے, وضو والا تو یہاں ختم ہو گیا. آپ نے وضو والا, لیکن حرص دیکھو. اور جو آپ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں, نوجوان ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, سستی کر لی, وقت پہ وقت پڑھی, وہ یہ نیت کر لیں کہ جو سستی ہو گئی ہے آئندہ میں نماز کی پابندی کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.